نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. رمضان المبارک گزرا. اگر ایک سوال کیا جائے کہ اس رمضان میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہو، تو شاید اکثر مجمع کے ذہن میں یہ آئے گا جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، جنہوں نے روزے نہیں رکھے، جو مسجد میں نہیں آئے، ان کا نقصان یقیناً نقصان ہوا. لیکن اس سے بھی بڑا نقصان، اس سے بھی زیادہ نقصان، جو ساری محنتیں کر کر، کوششیں کر کے، عبادتیں کر کے، اپنے آپ کو تھکا کے، اور نیکیاں کل قیامت میں کسی اور کے حصے میں چلی جائے کہ اس نے اور دی جا رہی ہیں فلاں کو فلاں کو فلاں کو. اس کو بڑی توقع تھی. کل تراویح میں ایک آیت آئی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. سب سے زیادہ خسارے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ نہیں جنہوں نے محنتیں نہیں کی، روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، مسجد نہیں آئے. اس سے بھی زیادہ وہ لوگ جو سب کچھ کرنے کے بعد ان کا سب کچھ، وہ بڑی امیدوں پہ کل قیامت میں پہنچے، ہمیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا. تو ایسا کون سا عمل ہے جس سے اتنی محنتیں کرنے کے بعد اتنا خسارہ؟ تو بھائیوں، اسی میں ایک عمل غیبت ہے. غیبت، جس کے اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ جب سے یہ زبان آزاد ہوئی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اے معاذ، اس زبان کے علاوہ اور کیا چیز ہے جو لوگوں کو اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں لے جائے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کو پسند نہیں. یعنی مسلم شریف کی روایت ہے، ذکروں کا اخا کا بما یکرہ. یہ نہیں کہ وہ اس میں نہیں ہے، اس میں ہے لیکن آپ کر رہے ہیں، یہ ہے وہ غیبت. اور یہ جو کہا نا پیٹھ پیچھے، اصل میں غیبت کرنے والا وہ کمزور فطرت کا انسان ہوتا ہے، سامنا تو کر نہیں پاتا، بزدل قسم کا انسان، کمزور قسم کا انسان. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پیٹھ پیچھے کا مطلب اس کے سامنے وہ تذکرہ نہیں کرنے کی ہمت نہیں کرتا. پھر کس کے سامنے کرتا ہے؟ تو جو اس کے ہم مزاج، ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، اس کی رائے میں اس کے شریک ہوتے ہیں، ان کے سامنے بات کرتا ہے، جن کے بارے میں اس میں اطمینان ہوتا ہے کہ کم از کم یہ اس شخص کے ہمدرد نہیں ہے اور اس شخص کے خیرخواہ نہیں ہے. ان کے سامنے بات کر کے اس کی حیثیت کو کم کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کم ہو، اس کی حیثیت کم ہو، اس کی برائی بیان کرو. یہ عمل کتنا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کیا کہا؟ ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. مردہ کیوں کہا؟ جیسے ایک انسان مر جائے تو مرنے کے بعد وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اس کو کوئی آدمی ڈانٹ رہا ہے، اس کو کوئی ذلیل کر رہا ہے، اس پہ کوئی تہمت لگا رہا ہے، اس پہ کوئی الزام لگا رہا ہے. ایسے ہی جو بھائی پیٹھ پیچھے اس کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو وہ بیچارہ اپنا کیسے دفاع کرے گا؟ اس کے تو علم میں نہیں ہے. تو اس عمل کو اتنا خراب کہا، اتنا گھٹیا عمل ہے، اتنا گندا عمل ہے کہ ایک آدمی کسی بھائی کو جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. بعض روایتوں میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا بھی دیا گیا
کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی آج روزہ رکھو. لوگوں نے روزہ رکھ لیا. اس کے بعد فرما دیا کہ دیکھو جب تک میں نہ کہوں افطار نہیں کرنا. اب جو بھی آتا اس کو اجازت دیتے کر لو وہ کر لیتا, آتا اجازت دیتے کر لو کر لیتا. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے گھر میں بھی 2 خواتین ہیں, انہوں نے روزہ رکھا تھا, آپ اجازت دے دیجئے تو وہ بھی افطار کر لیں. حضور نے منہ پھیر لیا. دوبارہ آیا منہ پھیر لیا, تیسری مرتبہ آیا منہ پھیر لیا, 4 مرتبہ آیا منہ پھیر لیا. پھر فرمایا انہوں نے نہیں روزہ رکھا. حضور نے فرمایا انہوں نے نہیں روزہ رکھا, وہ تو پورا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی, ان سے کوئی اس پیالے میں قے کرے, وہ تو گوشت کھاتی رہی, ان کا روزہ کہاں ہے. بھائیوں اتنا میں کیا عرض کروں کہ یہ جو زبان ہے, ہمارے مدرسے میں تربیت کے اعتبار سے ایک عمل سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا. کلاس میں مختلف بچوں سے صفات پوچھتا ہوں ان کی, بھئی یہ صفت کس میں ہے آپ لوگ بتائیں, یہ خوبی کس میں ہے, یہ اچھی عادت کس پہ ہے. تو ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ اکثر اچھی عادتیں ان بچوں کی سامنے آتی ہیں جو خاموش رہتے ہیں. اچھا بھئی ایسا بچہ بتاؤ جو بے ضرر قسم کا انسان ہے, آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یار یہ تو ہمیں کوئی اذیت دے گا نہیں, فلاں ہے, فلاں خوبی کس پہ ہے, فلاں میں ہے. تو میں کئی سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بچے جو خاموش رہتے ہیں, جتنا زیادہ خاموش رہتے ہیں وہ اتنے بے ضرر ہیں, وہ اتنے ہی خوبصورت ہیں, ان کے تعلقات اتنے اچھے ہیں, لوگ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ جو زبان کے چسکے شروع ہوئے ہیں, تبصرے کرنا اور اپنی باتیں کرنا اور تجزیے پیش کرنا اور فلاں کرنا اور سامنے والے کی اتنا زیادہ. ابھی میرا ایک سفر پہ گیا, میں کوئٹہ میں تھا, اب بیٹھ گئے جن کے ہم مہمان تھے, آ کے بیٹھ گئے, میں فلاں پارٹی سے ہوں, یہ فلاں پارٹی سے. میں خاموش, باقی ہمارے کچھ ساتھی تھے وہ حصہ لے رہے تھے, خاموش. یہ نہیں بول رہے آپ, یہ کیوں نہیں بول رہے, آپ بھی کچھ رائے دیں. میں نے کہا بھائی ہم سے زمین کی نیچے کی باتیں پوچھو, آسمان کی اوپر کی پوچھو, ہم سے نہیں پوچھو یہ درمیان کی باتیں, اس کے لیے آپ لوگ کافی. میرے بھائیوں عمل عاملۃ ناصبہ بہت مشکل ہے. ابھی ہم نے 1 مہینے کر لیا, یہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بچانا, میزان تک اس کو بچا کے لے جانا. وہ جو تلے گا تو جب تولنے کے وقت موجود ہوگا, جب تولنے کا وقت آیا اس وقت موجود ہی نہیں ہے, کتنی حسرت ہوگی. جیسے حضور نے کہا بڑے پہاڑوں کے برابر لوگ عمل لے کے آئیں گے اور ذرا بہادا و شتم ہادا, اس کو گالی دی, اس کو برا بھلا کہا, اس کی غیبت کی, اس کے اندر عیب نکالا, اس کی کمی بیان کی, اس کا دل دکھایا, اس کو اذیت دی, لو یہ تم لے جاؤ, یہ تم لے جاؤ, یہ تم لے جاؤ, اور خالی ہاتھ رہ گئے. جو اس امید پر آئے تھے کہ بڑی راتوں کو روزے رکھے ہیں, بڑی راتوں کی عبادتیں کی ہیں, دن کو روزے رکھے ہیں, اس زبان کی وجہ سے کچھ نہیں بچ سکے. اس لیے میں جو ایک نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اس زبان کو ذکر سے مانوس کریں, اتنا مانوس کریں کہ بغیر ذکر کے یہ زبان رہ نہ سکے, تب جا کے کچھ بچائے جائے. اور اس زبان کو خاموشی سے, ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس, بہت سالوں کی بات ہے, تو کہنے لگے, کچھ لوگ آئے مجھے آ کے کہنے لگے کہ مولانا بیان تو سکھا دو, بیان کرنا سکھا دو. تو مولانا نے کہا بولنا بہت سیکھ لیا ہے, اب خاموش رہنا بھی سیکھ. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. اندر کی دولت یہ زبان سے ضائع ہوتی ہے. یہ باتیں کرنا ہی ہے جس سے زبان, یہ دل سخت ہو جاتے ہیں. اس لیے بھائیوں ہم بٹ گئے. آپ یقین جانیے کہ یہ جتنے خاندان ٹوٹے ہیں اور منتشر اور بکھرے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا, آج آپ غیبت بند کر دیں,
ہمارے گھروں میں محبتیں آ جائیں، ہماری مسجدوں میں محبتیں آ جائیں. غیبت کرنا بھی اور غیبت سننا بھی. میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیے کتنا خطرہ. قبر کا عذاب ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے اور کہہ رہے ہیں اس بندے کو عذاب ہو رہا ہے، فَيُعَذِّبُ فِي الْغِيبَةِ، اس کو غیبت اور چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. کیا ہم سہ لیں گے قبر کی؟ یعنی ہم اس عذاب کو سہ لیں گے قبر میں؟ اور ایک روایت میں، ابو داؤد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پہ ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے منہ کو اور سینے کو نوچ رہے تھے. میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، ان کی عزتوں پہ حملے کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گندی بدبو اٹھی اور سب نے محسوس کی یہ کیسی گندی بدبو ہے. تو حضور نے فرمایا ہذہ ریح الذی یغتابون المؤمنین، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں. یعنی آج تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، بہت سی چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن کل قیامت میں وہ ظاہر ہو جائے گی، وہ بدبو بھی ظاہر ہو جائے گی. اگر اندر کی کالک ہے تو وہ چہروں کے اوپر آ جائے گی، اندر کی بدبو ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گی. اس لیے کہا غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے. آج غیبت مسجد میں بھی ہو رہی ہے، اداروں میں ہو رہی ہے، اداروں میں فساد، گھروں میں فساد. آپ یقین جانیے ایک زبان قابو میں آ جائے، ہمیں محبتیں مل جائیں، ہمیں تعلقات مل جائیں، ایک زبان قابو میں آئے. زنا سے زیادہ بدتر کا، یعنی عجیب بات، کوئی مسجد میں زنا کرے گا، اس کی نسلوں سے لوگ بات کرنا چھوڑ دیں گے کہ یہ ایسا بے حیا شخص ہے، لیکن اسی مسجد کے اندر غیبتیں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو بھی رہی ہیں، غیبتیں سنی بھی جا رہی ہیں. پھر بھائیوں یہ جو بیماریاں ہیں نا، یہ اندر کی بیماریاں یہ جڑ پکڑ لیتی ہیں، جیسے جیسے عمر گزرتی رہتی ہے پھر یہ قبر میں ساتھ جاتی ہیں. آسان نہیں ہوتا ان سے جان چھڑانا. پھر اگر شروع سے ہم نے نہیں چھوڑا، تب سے بھائی تبصرے کرنا، جو برا لگتا ہے بس بھائی ٹھیک ہے. دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، شکلیں مختلف ہیں، عقلیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، ترجیحات مختلف ہیں، سوچنے کے انداز مختلف ہیں. ٹھیک ہے، وہ سوچ رہا ہے، اس کو وہ پسند، اس کو وہ پسند، اس کو فلاں لیڈر پسند، مجھ کو فلاں پسند. کتنی بے وقوفی ہے کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں تم بھی اس کو پسند کرو، جو مجھے اچھا لگتا ہے تم کو بھی لگنا چاہیے، ورنہ میں کیڑے نکالوں گا، عیب نکالوں گا. عالم میں فلاں کے اندر عیب، فلاں کے اندر عیب، فلاں کے اندر. بھائیوں کچھ نہیں بچے گا، اللہ کی قسم بہت مشکل ہو جائے گی. اچھا پھر اس میں ایک عجیب بات یہ ہے، ہم بڑے وہ کرتے ہیں کہ کل قیامت میں ہم جائیں گے، حضور ہماری سفارش کریں گے. آدمی کو سیرت پڑھنی چاہیے، پہلے دیکھے کہ اگر میں حضور کے دور میں ہوتا یا حضور میرے زمانے میں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوتا، وہ سیرت سے ملے گا. اب آپ سنیے، ایک سفر میں حضرت حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے ایک کا اونٹ بیمار ہو گیا، سواری کے قابل نہیں رہا. تو حضور علیہ السلام نے دوسری سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس ایک زائد اونٹ ہے، تم دے دو. انہوں نے کچھ سخت الفاظ کہہ دیے، پیٹھ پیچھے یہ بات ہوئی. آپ ذرا تصور کیجئے گا. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہجرها ذی الحجہ والمحرم وبعض السفر. اتنی سی غیبت کی، حضور نے پوری ذی الحجہ ان سے بات نہیں کی، محرم کا مہینہ گزرا ان سے بات نہیں کی، سفر کا بھی کچھ مہینہ گزرا حضور نے ان سے بات نہیں کی. یہ ایک غیبت کا انجام ہے. اور جہاں غیبتوں کا یہ حال ہو کہ کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں. آج حضور علیہ السلام ہم میں ہوتے تو ہم سے حضور علیہ السلام بات کرتے،
پیچھے میں نے دیکھا کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا 4 مرتبہ. حضور ہماری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے, حضور ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. کہ جس ایک نے غیبت کی 1 مرتبہ تو حضور اسلام اتنا ناراض ہوئے, فرمایا اٹھ جا, تیرے کلمہ شہادت کا کوئی اعتبار نہیں. اس نے کہا تیرے کلمہ شہادت کا کوئی اعتبار نہیں. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اتستہزئ بالقرآن, قرآن کا مذاق اڑاتے ہو. قرآن نے جس چیز کو حرام کیا تم اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے؟ بھائی اللہ کی قسم یہ معمولی معاملہ نہیں ہے, بہت خطرناک معاملہ ہے. ہم اتنے عادی ہو گئے بولنے کے عادی ہو گئے. جو بولے گا اس کی لغزشیں زیادہ ہوں گی, وہ زیادہ پھسلے گا, اس کا زیادہ نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت. اچھا اس میں ایک بات اور عرض کروں, ہمیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے جو میرے بھائی کے متعلق بول رہا ہے, جو میرے بھائی کے متعلق بات کر رہا ہے, تو کیا وہ میرے متعلق نہیں بات کرے گا؟ بھائی جس کی عادت غیبت کی ہے, اگر وہ آج کسی اور کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہے تو وہ آپ کی عزت بھی اس کے پاس محفوظ نہیں ہے. ایسے لوگوں کے پاس, ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ 1 مرتبہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے. دیکھیں ان لوگوں کا علاج کیا ہے, ایسے لوگوں کا, فلاں نے آپ کو گالی دی ہے. حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا بھائی وہ اس کا نامہ اعمال ہے, اس کی مرضی, جس طرح چاہے بھرے, گالیوں سے بھر دے, قرآن سے بھر دے, ذکر سے بھر دے, اس کا نامہ اعمال ہے. حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ہمارے بڑوں نے لکھا ہے ایک فتنہ ہے ہر دل عزیزی, میں سب کو اچھا لگوں, میری سب تعریف کریں, میں سب کے سامنے اچھا رہوں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو ہم کہتے جس وقت کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو, اس کی غیبت ہو رہی ہو, حق بنتا ہے کہ ہم اس مسلمان کا دفاع کریں. ایک عجیب حدیث ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو ایسے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیا جب کوئی اس کی غیبت کر کے اس کی توہین کر رہا ہے, اس کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے, آپ نے کہا بھائی میں کیوں برا بنوں؟ تو فرمایا یقین اس کی سزا آپ کو یہ ملے گی کہ عنقریب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ آپ کی بھی عزت پہ حملہ ہوگا اور کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوگا. جس طریقے سے غیبت کرنا حرام ہے, اس کو سننا بھی حرام ہے. ایک شخص نے حضرت علی ابن الحسین سے کہا فلاں نے آپ کو برا بھلا کہا, آپ کی غیبت کی. انہوں نے فرمایا اس نے جو کچھ کہا اگر درست کہا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اور اگر اس نے غلط کہا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. ایک شخص نے کسی اللہ والے کے سامنے کسی کی غیبت کی. انہوں نے فرمایا تم نے 3 جرم کیے. نمبر 1, تم نے میرے اور میرے بھائی کے درمیان دوری پیدا کر دی. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا یہ غیبتیں ہیں جنہوں نے گھروں کو کاٹ کے رکھ دیا, خاندان تقسیم ہو گئے, یہ غیبت ہے. بلکہ مجھے ایک روایت یاد آئی, جب انسان کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو 2 ہی باتیں ہیں, یا تو اس کی محبت ڈالنا ہوتا ہے یا اس کی نفرت ڈالنا ہوتا ہے, 2 ہی باتیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محنت سے امت کو ایک کیا تھا, اور ہم غیبتیں کر کر کے حضور کی محنت کے اوپر پانی پھیر رہے ہیں. تو حضور ہمیں سینے سے لگائیں گے یا حضور ہماری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے؟ ہم حضور کی محنت, حضور اسلام کی امت پر 6 بڑے احسان ہیں. ایک احسان یہ ہے الف بین قلوبہم, کہ حضور نے امت کو ایک کیا. کنبوں میں, قبیلوں میں, زبانوں میں بٹی ہوئی امت تھی, حضور نے سب کو ایک کیا. اب جو غیبت کرتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی محنت کے اوپر پانی پھیرتا ہے. ایک شخص نے اس نے کہا کہ تم نے 3 جرم کیے. تم نے میرے اور میرے بھائی کے درمیان دوری پیدا کی, تم نے میرے خالی دل کو مشغول کر دیا, اور تم نے میرے دل میں اپنے مرتبے کو خراب کیا. یہ ہے. ہم تو کہتے ہیں اور بتاؤ, اور کیا سنا تم نے, اور بتاؤ. اچھا ہاں صحیح کہہ رہے ہو, ہمیں پہلے ہی تھا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے. یہ بیماریاں ہیں, یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں, یہ اولادوں میں منتقل ہوتی ہیں.
اولادوں میں منتقل ہوتی ہیں، پھر نسل در نسل یہ بیماریاں چلتی ہیں۔ ایک شخص نے حضرت وہاب ابن منبہ سے کہا فلاں نے آپ کو گالی دی ہے، آپ نے فرمایا کیا شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی قاصد نہیں ملا تھا؟ اس نے گالی دی، تم اس کی گالی مجھ تک پہنچا رہے ہو، تم ہی شیطان کے قاصد ہو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ فلاں نے آپ کو گالی دی ہے، انہوں نے جواب دیا اس نے مجھے ایسا تیر مارا جو مجھے لگا نہیں، تم کیوں وہ تیر اٹھا کے مجھے گھونپ رہے ہو؟ یہ ہیں وہ سمجھدار لوگ، علم والے لوگ، آخرت والے لوگ۔ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے امام شافعی کے پاس آیا اور کہنے لگا فلاں آپ کی برائیاں کرتا ہے، آپ نے جواب دیا اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے، اگر جھوٹا ہے تو تم فاسق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ترازو تک لے جانا مشکل ہے۔ یہ عمل ہمارے محفوظ ہو جائیں اس کے لیے کوشش کریں۔ ہماری خواتین کو بھی یہ باتیں سننی چاہیے۔ یقین جانیے اس ایک زبان نے تقسیم کر کے رکھ دیا، بھائیوں کو تقسیم کر دیا، بہنوں کو تقسیم کر دیا، اولادوں کو تقسیم کر دیا، خاندان بٹ گئے، کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ اور پھر آگے کا معاملہ اللہ ہی حافظ ہے۔ ایسا ہم امیدوں پر ہوں کہ ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے تراویحاں پڑھی تھیں، اور جب ہم وہاں پہنچے یہ والا اس کو دے دو، یہ ثواب اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے، اور خاموش رہنا سیکھیں اور ذکر کرنا سیکھیں، جیب میں تسبیح رکھیں، اپنا ذکر متعین کریں۔ مجھے صبح ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، ایک تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے، اتنا درود شریف پڑھنا ہے، اتنا استغفار، تب جا کے معاملہ بن سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے۔ انسان یا خیر میں لگے گا یا شر میں لگے گا، کسی ایک چیز میں تو انسان لگے گا۔ اپنے آپ کو خیر میں اتنا کھپا دے، یہ جو 24 گھنٹے کا وقت ہے، یہ والا وقت میرا اس خیر کے کام کے لیے ہے، یہ والا اس کے لیے، یہ والا اس کے لیے۔ پھر آپ کہیں گے کہ بھائی تم مجھے کہاں کھینچ رہے ہو، ابھی تو میرا یہ والا کام باقی، یہ کام باقی، یہ کام باقی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں۔ اور اللہ والوں کی صحبت ہے، یہ بیماریاں بڑی پکی ہوتی ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے یہ بیماریاں مضبوط ہوتی رہتی ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا مسجدوں میں غیبتیں ہو رہی ہوتی، مسجدوں کے اندر غیبتیں ہو رہی ہوتی، اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرا سب جا رہا ہے، میرا سب جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ آپ کی توفیق سے، آپ کی عطا سے، آپ کی نعمتوں سے، آپ کے فضل سے، آپ کے رحم سے، یا اللہ کچھ اعمال کیے، جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل۔ اے اللہ ٹوٹا پھوٹا عمل ہے، نہ نیت خالص، نہ عمل سنت کے مطابق۔ اے اللہ تو بہت دینے والا ہے، 14ویں صدی کی امت ہے، اے اللہ تو ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل فرما، اے اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، پوری امت کی عبادتوں کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم 14ویں صدی کے لوگ ہیں، ہم نے نفرتیں ہی دیکھی ہیں، غیبتیں دیکھی ہیں، ہم نے آپس میں لڑتے لڑاتے ہی دیکھا، ہم صحابہ کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، ہم نے ایثار کے نمونے نہیں دیکھے، ہم نے اخلاق کے نمونے نہیں دیکھے، ہم نے بھوکا پیاسا رہ کے دوسروں کو کھلاتا ہوا نہیں دیکھا، اس لیے ہم بھی ایسے ہی ہو گئے۔ اے اللہ تو ہی ہمارے حال کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ غیبت سے جان چھڑا دے، اے اللہ زبان کے عیبوں سے جان چھڑا دے، بد نظری سے، بدگمانی سے، بدنیتی سے، بدعملی سے، اے اللہ ہم سب کی جان چھڑا دے، ہم سب کو مسجدوں سے جوڑ دے، اے اللہ خیر کے کاموں سے جوڑ دے، ذکر سے ہماری زبانوں کو مانوس کر دے، اے اللہ حسن زن ہم سب کو نصیب فرما دے، اچھے اخلاق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ جو کچھ اعمال ہوئے ہیں اے اللہ ان کو محفوظ رکھنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نصیب فرما۔ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنا، عافیت کے ساتھ ہماری زندگی میں رمضان آتے رہیں،
اور یا اللہ بہت سے لوگ اس پہ گزشتہ رمضان تھے آج نہیں ہیں، یا اللہ نہ معلوم آگے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ پچھلے سال ہمارا ایک بھانجا جو چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ بڑی خیریں اس نے لے لیں، حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا، مفتی بھی بنا، قاری بھی بنا، اور پچھلے رمضان یہاں اعتکاف میں تھا، اور اعتکاف کے بعد اعتکاف کی باتوں سے متاثر ہوا، فوراً اعتکاف کے بعد اللہ والوں سے تعلق قائم کیا، ذکر شروع کیا، اور چند دنوں کے اندر اس دنیا سے چلا گیا۔ اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ ہمارے رشتہ دار عزیز اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، محسنین محسنات جن کے ہمارے اوپر احسانات ہیں اے اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ زندگی کی ایک ایک سانس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ چند گھنٹے رہ گئے ہیں یا اللہ انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار آخری وقت کا ہوتا ہے، اے اللہ اس آخری وقت کو سلیقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی برحمتہ۔